آج میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان اب رخصت ہونے کو ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں مولا جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ عشرہ یا آخری 10 راتیں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے۔ اے کاش اس بھڑکتی ہوئی آگ، جس کو اللہ نے کبھی سقر کہا، کبھی سعیر کہا، کبھی حطمہ کہا، کبھی النار کہا، کبھی جہنم کہا ہے، اس کے نام ساتھ میں جب عذاب کا ذکر آیا، کبھی عذاب علیم کہا، کبھی عذاب عظیم کہا، کبھی عذاب مہین کہا، کبھی عذاب یوم عقیم کہا۔ یہ تمام عذابات جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری چمڑیوں کو بار بار بدلا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ہر گھنٹے میں 70 بار چمڑی ہماری بدلی جائے گی۔ کیوں؟ جب جب یہ پکے گی آگ سے اسے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے۔ اس طرح کی کیفیت میں جانے کے لیے کیا تم اور ہم تیار ہیں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں وہ بات یاد کر کے رخصت ہوتا ہوں، بڑی بات ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، دنیا میں موت کا کوئی علاج ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم علاج تلاش کر رہے ہیں، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا دوا سب جو کچھ بھی ہماری ہو رہی ہے، کیوں؟ موت سے بچنے کے لیے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، جبکہ سب کو معلوم ہے موت گارنٹی، مرنا ہی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں دنیا میں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کیوں نہیں علاج ڈھونڈتے؟ موت جو آ کر کے رہے گی، اس سے بچنے کے لیے تم 1000 دوائیاں لیتے ہو۔ دوزخ سے بچنا ممکن ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس راستے پر چلو گے تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقا، اللہ فرماتا ہے اس میں نہیں ڈالا جائے گا مگر وہی جو بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، جو جھٹلایا تھا یا گھمنڈ کیا تھا، منہ پھیرا تھا، انہی لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکوکار جائیں گے جہنم میں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ تک ملتا ہے کہ جو قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ گناہ تو ہوں گے، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، اسی آنکھ کے جو پلک ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی کہ اے رب ذوالجلال، کیا تو نے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا؟ کہا جائے ہاں۔ وہ کہے گا کہ مولا اس کے جسم سے مجھے تو آزاد کر دے، مجھے الگ کر دے یہ آنکھ کے پلک۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ مولا ایک رات یہ تجھے یاد کر کے رویا تھا، تیری دوزخ کے عذاب سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، تو مولا جس بندے نے تجھے یاد کر کے مجھے نم کیا تھا، کیا تو مجھے اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالے گا؟ مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے۔ تو رب تعالی حکم فرمائے گا، اس کے آنکھوں کی پلکوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کرو۔ دوزخ سے آزادی کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، تم گڑ گڑاؤ مولا کے حضور، رب تبارک و تعالیٰ کو مناؤ، اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے شاید ہم بچ جائیں گے۔ ہمارے گھمائے ہوئے تسبیح کے دانے تک ہمارے جہنم میں جانے سے اور ہمارے درمیان آڑ بن جائیں گے، ہماری نیکیاں آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام عذابات سے محفوظ کرے۔ آج ہم سب کو مل کر یہی دعا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج نہ کل ٹل جائے گا۔ آج ہم پر مصیبت ہے، کل اچھے دن ہو سکتے ہیں، آج خوشیاں ہیں، کل برائیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ آج تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، رو رو کر کے بچے مانگ لیے، کتنے دن لڑو گے؟ آج گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، رو رو کر کے مانگ لیے، وہ مل گئی، کتنے دن جیو گے اس پر؟ آج تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم نے مال رو رو کر کے مانگ لیا، اللہ سے مل گیا، کتنے دن اس پر عیش کرو گے؟ یہ ہاتھ سے نکلنے والی چیزوں میں سے ہے۔ لیکن قیامت کے دن جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ دوزخ میں ہی جائے گا، تو وہ نکلنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ آج کل کے انتظار میں رہو گے، لاک ڈاؤن اب کھلے گا تب کھلے گا، جہنم کا دروازہ نہ کھولا جائے گا نہ نکالا جائے گا جو کفر پر مر گیا۔ تو ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا ڈرو اس آگ سے
جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا گیا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا، قرآن ہی کہتا ہے کہ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، جو کپڑے پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو وہ گندھک کے کپڑے ہوں گے۔ ماچس کی تلی پر جو گندھک ہوتی ہے رگڑنے سے، آگ چھونے کے لیے وہ گندھک بہت ہی بھڑکا والا کام کرتی ہے، وہ لباس جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے گندھک والا، اور جیسے ہی وہ جہنم سے قریب ہوں گے، جیسے ماچس کی تلی سے آگ بھڑک جاتی ہے جسم پر، ویسے ہی شعلے بھڑک جائیں گے۔ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے چہروں کو بھی آگ کے شعلے پکڑ چکے ہوں گے، ان کا پورا وجود آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہوگا۔ اب اندازہ کرو اگر جسم پر گندھک کا لباس لگا ہوا ہو اور دوزخ کی بھڑکیلی آگ، تو کیا قریب آتے ہی ہماری چنگاریاں نہیں کریں گی؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی بات کا خوف کرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن اگر کسی کے متعلق یہ فیصلہ آ گیا تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، شقی ہے، جس نے دنیا میں بھی کوئی سکون نہیں پایا۔ اب آپ اندازہ کریں، آج ہم جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی مصیبتوں کے ساتھ، لیکن کس انتظار میں جی رہے ہیں کہ چلو یہاں سے چھٹی مل جائے گی، قبر میں جائیں گے سب سکون، یہاں کے جتنے جھگڑے فسادات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں کہ سارے دشمن ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آس پاس ان کی کوئی قبروں کی لڑائی ہم نہیں دیکھتے، وہ سب ایک ساتھ سو چکے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سکون ہے۔ تو ہم اس دنیا میں سکون نہیں پائے، کون سکون میں ہے یہاں پر؟ بتاؤ کس کو ہے سکون؟ اس کو کہتے ہیں کہ رات سوئے تو صبح کمانے کا خوف، گھر چلانے کی فکر، اور اس کے بعد جسم بیمار نہ ہو اس کا ڈر، گھر میں کسی کو کچھ نہ ہو جائے اس کا خوف۔ اس خوف کے ساتھ تو پوری دنیا میں ہم جیتے رہے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، اس کو سکون نہیں کہتے، ہمیشہ خوف طاری ہی تھا۔ اور ہم قبر میں گئے، یہ دوسری منزل تھی، وہاں ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سکون سے سو جائیں گے قیامت آنے تک، مگر ہم نے دیکھا کہ فوراً وہاں نکیرین آ گئے اور انہوں نے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بتا نہیں پا رہے تھے تو قیامت تک کے لیے وہ عذاب مسلط کر دیے۔ وہ بھی حدیث میں ہے، جہنم کے دروازے قبر والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ روزانہ اپنے ٹھکانے کو قبر سے ہی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتیوں کے لیے بھی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہ وہیں سے جنت کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو قبر میں وہاں پر بھی سکون ختم ہو گیا، دوسری منزل۔ ہم سوچتے رہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قیامت جیسی ہی آئی، 100 سال گزر گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے، 1000 سال ہو گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ حساب ہو جائے گا تو ٹینشن فری ہو جائیں گے، یہ محشر کی تپش سے بچ جائیں گے ہم۔ دنیا کا سکون وہاں سے نکل کر کے آئے، بے سکونی سے، قبر کی بے سکونی سے نکل آئے، محشر میں جو اب تپش ہے اس کی بے سکونی سے نکلنے کے لیے ایک فرمان کا انتظار کر رہے ہیں رب کا۔ اب یہ آخری منزل تھی، اندازہ کرو میرے عزیزو، آخری منزل میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے اے فلاں بن فلاں، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، اب اس نے کون سی زندگی میں سکون پایا؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اب تو دوزخ ہی ٹھکانا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا قیامت کے دن، میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا کی تمام تکالیف بھلا دی جائیں گی، قبر کی سختیاں وہ بھول جائے گا، محشر کی تپش وہ بھول جائے گا، صرف اس خوشی میں کہ اب جنت میرا انتظار کر رہی ہے، جنت میں میرا ٹھکانہ ہے، میں جاؤں گا، میرے لیے مسہریاں لگی ہوئی ہیں، میرے لیے دیوان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہاں تمہارے لیے غلمان ہیں، تمہارے لیے حوریں ہیں خدمت کے لیے، جنت میں نہریں ہیں، جس کے ہر باغیچے میں نہریں بہ رہی ہیں، جس کا پانی سفید سے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے میٹھا ہے، نہ کسی نے آج تک چکھا ہے، بلکہ جو پی لے تو کبھی اسے پیاس نہ لگے۔ جنت میں جو تم خواہش کرو گے وہ سب اللہ تمہیں دے گا، وہاں پر رزق بے شمار، نہ تمہیں وہاں بیماری کا خوف، نہ تمہیں وہاں اونگا یا کوئی بیماری آئے، نہ تمہیں حاجت طہارت، کوئی چیز نہیں۔ تو جس کو یہ تصور وہاں پر آ جائے گا وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا، لیکن جس کے لیے دوزخ کا عذاب بتا دیا گیا،
اسی بات کا ڈر ہے میرے عزیزوں۔ توجہ کرو کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں فیصلہ ایسا نہ آ جائے کہ اے فلاں بن فلاں، دنیا میں تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے بہت عیش کر لیا، میرے دیے ہوئے جسم کی امانت کے ساتھ تو نے بہت خیانت کی ہے، بہت کھیلا ہے اس کے ساتھ، میں نے تجھے جو امانتیں دی تھیں آنکھیں، اس کی تو نے بہت غلاظتوں میں استعمال کیا ہے، میں نے تجھے جو ہاتھ اور پیر دیے تھے اس کا تو نے بہت بے حیائیوں میں استعمال کیا ہے، اب تجھے، قرآن پاک میں ہے سورہ قمر کی آخری آیت ہے، یوم یسحبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب الٹے اوندھے منہ لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب چکھ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، چکھ اب۔ اور پھر 25ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بہت شریف بنتا تھا دنیا میں، تو بہت عزت والا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، اے عزت والے چکھ لے عذاب، یہ کہا جائے گا اس کو قیامت کے دن۔ تو آج یہ آخری عشرے کے آخری جمعہ ہے، بار الہ میں دعا کرتا ہوں اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، ہم تیرے دربار میں اگر کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو مولا تیرے غضب سے، تیری پکڑ سے اور تیری بنائی ہوئی دوزخ سے، اے رب ذوالجلال ہم جیسے کمزوروں کو تو اپنی اس دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ الہ العالمین میں ضرور جانتا ہوں الہی لست للفردوس اہلا، میں اگرچہ اعمال کے اعتبار سے جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، مگر مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، مولا بس تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جو یہ بشارتیں سنی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے بے حساب لوگوں کو، اے مولا ہم جیسوں کا نام اگر تو اس میں شامل کر لے تو تیرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا۔ اے کریم خدا ہم سب کا بھی نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ اے رب ذوالجلال اکرم الاکرمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا بھیجا ایسا پکڑا ہوگا جیسے کسی ہنڈیا کو چولہے پر رکھا گیا ہو اور کانوں سے بھیجا باہر آ رہا ہوگا۔ اے اللہ جب یہ ہلکا عذاب ہے تو دردناک عذاب ہم میں سے کون برداشت کر سکے گا؟ قدیر و جبار خدا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، بخش دے مولا بے سبب بخش دے، بخش دے مولا بے سبب بخش دے، تیرا نام رحمان ہے مولا ہم سب پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے کریم خدا خصوصاً مجھ جیسے نکمے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارکہ کو ہم نے اسی طرح سے گزار دیا جو تیرا مہمان ہمارے گھروں تک آیا تھا، مولا ہماری زندگی میں پھر سے رمضان عطا فرما، اے اللہ پھر سے رمضان عطا فرما اور تیری مسجدوں کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہمیں کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں کی صفوں میں نہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اولیاء کی صفوں میں ہمارا حشر فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے صدقے مولا ہم سب کو جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کی آخری جمعہ جیسے کہ ہمارا معمول ہے الوداع ہم پڑھتے ہیں، الوداع آپ حضرات بھی پڑھ لیں۔